نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آداب زندگی کے 24ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آداب المعاشرت کا سبق چل رہا ہے صفحہ نمبر 93 سے 96 تک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آداب خط و کتابت، ادب نمبر 95۔ اس میں کچھ آداب خط و کتابت لکھتا ہوں۔ نمبر 1، خط کی عبارت اور مضمون اور خط بہت صاف ہو۔ نمبر 2، ہر خط میں اپنا پورا پتہ لکھنا ضروری ہے۔ مکتوب الیہ کے ذمہ نہیں ہے کہ اس کو حفظ یاد رکھا کرے۔ نمبر 3، اگر کسی خط میں پہلے خط کے کسی مضمون کا حوالہ دینا ہو تو پہلا خط بھی اس مضمون پر نشان بنا کر ہمراہ بھیجے تاکہ سوچنے میں تعب نہ ہو اور بعض اوقات یاد ہی نہیں آتا۔ نمبر 4، ایک خط میں اتنے سوالات نہ بھر دے کہ مجیب پر بار ہو۔ 4-5 سوال بھی بہت ہیں، بقیہ جواب آنے کے بعد پھر بھیج دے۔ نمبر 5، کثیر المشاغل مکتوب الیہ کو پیام و سلام پہنچانے سے معاف رکھے۔ اسی طرح اپنے معظم کو بھی تکلیف نہ دے، خود ان لوگوں کو براہ راست جو لکھنا ہو وہ لکھ دے، اور جو کام مکتوب الیہ کے لیے مناسب نہ ہو اس کی فرمائش لکھنا تو اور بھی بے تمیزی ہے۔ نمبر 6، اپنے مطلب کے لیے بے رنگ خط نہ بھیجے۔ نمبر 7، بے رنگ جواب بھی نہ منگائے۔ بعض اوقات یہ شخص ڈاکیہ کو نہیں ملتا اور وہ اس خط کو واپس کر دیتا ہے تو بلا ضرورت مجیب پر تاوان پڑتا ہے۔ نمبر 8، جوابی رجسٹری خط میں بھیجنا خلاف تہذیب ہے۔ حفاظت میں تو غیر جوابی رجسٹری کے برابر ہوتی ہے۔ پھر اتنی بات اس میں زیادہ ہے کہ مکتوب الیہ لے کر انکار نہیں کر سکتا، سو ظاہر ہے کہ اپنے معظم کو بھیجنا گویا اس کے یہ معنی ہے کہ اس پر بھی جھوٹ بولنے کا شبہ کیا جاتا ہے، سو کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ یہ قریب 100 آداب کے ہیں اور اس قسم کے آداب معاشرت کسی قدر بہشتی زیور کے 10ویں حصہ میں لکھ دیے ہیں، ان کو بھی ملاحظہ فرما لیا جائے، جن میں سے بعض عنقریب ذیل میں بھی مذکور، اور خلاصہ ان تمام تر آداب کا یہ ہے کہ اپنے کسی قول و فعل یا حال سے دوسرے کی طبیعت پر کوئی بار یا پریشانی یا تنگی نہ ڈالے۔ یہی خلاصہ ہے حسن اخلاق کا۔ جو شخص اس قاعدہ کو مستحضر کر لے گا وہ زیادہ تفصیل سے مستغنا ہو جائے گا، اس لیے اس کو فہرست کو بڑھایا نہیں گیا۔ البتہ اس قاعدہ کے لحاظ سے اس کے ساتھ اتنا کام اور کرنا پڑے گا کہ ہر قول و فعل کے قبل ذرا سوچنا ہوگا کہ ہماری یہ حرکت موجب ایذا تو نہ ہوگی، پھر غلطی بہت کم ہوگی اور چند روز کے بعد خود طبیعت میں صحیح مذاق پیدا ہو جائے گا کہ پھر سوچنا بھی نہ پڑے گا۔ یہ سب امور مثل طبعی کے ہو جائیں گے۔ بعض آداب بہشتی زیور سے، ادب نمبر 96۔ اگر کسی سے ملنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھو یا اس سے اتنی دیر باتیں مت کرو کہ وہ تنگ ہو جائے یا اس کے کسی کام میں حرج ہونے لگے۔ نمبر 97، جب تم سے کوئی کسی کام کو کہے تو اس کو سن کر ہاں یا نہیں ضرور زبان سے کچھ کہہ دیا کرو کہ کہنے والے کا دل ایک طرف ہو جائے، نہیں ایسا نہ ہو کہ کہنے والا تو سمجھے کہ اس نے سن لیا اور تم نے نہ سنا ہو، یا وہ یہ سمجھے کہ تم یہ کام کر دو گے اور تم کو کرنا منظور نہ ہو تو ناحق دوسرا آدمی بھروسہ میں رہا۔ ادب نمبر 98، کسی کے گھر میں مہمان جاؤ تو اس سے کسی چیز کی فرمائش مت کرو۔ بعض دفعہ چیز تو ہوتی ہے بے حقیقت مگر وقت کی بات ہے، گھر والا اس کو پوری نہیں کر سکتا، ناحق اس کو شرمندگی ہوگی۔ ادب نمبر 99، جہاں 2 آدمی بیٹھے ہوں وہاں بیٹھ کر تھوکو مت اور ناک مت صاف کرو، اگر ضرورت ہو تو ایک کنارے سے جا کر فراغت کر آؤ۔ ادب نمبر 100، کھانا کھانے میں ایسی چیزوں کا نام مت لو جس سے سننے والوں کو گھن پیدا ہو، بعض نازک مزاجوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ادب نمبر 101، بیمار کے سامنے یا اس کے گھر والوں کے سامنے ایسی باتیں مت کرو جس سے زندگی کی نا امیدی پائی جائے، ناحق دل ٹوٹے گا، بلکہ تسلی کی باتیں کرو کہ انشاءاللہ سب دکھ جاتا رہے گا۔ ادب نمبر 102، اگر کسی کی پوشیدہ بات کرنی ہو اور وہ بھی اس جگہ موجود ہو تو آنکھ سے یا ہاتھ سے ادھر اشارہ مت کرو، ناحق اس کو شبہ ہوگا، اور یہ جب ہے کہ اس بات کا کرنا شرع سے بھی درست ہو، اگر درست نہ ہو تو ایسی بات کرنا گناہ ہے، ایسی بات غیبت ہو جاتی ہے۔
ادب نمبر 103، بدن اور کپڑے میں بدبو پیدا نہ ہونے دو، اگر دھوبی کے دھلے ہوئے کپڑے نہ ہوں تو بدن کے کپڑے ہی دھو ڈالو۔ ادب نمبر 104، آدمیوں کے بیٹھے ہوئے جھاڑو مت دلاؤ۔ ادب نمبر 105، مہمان کو چاہیے کہ اگر پیٹ بھر جائے تو تھوڑا سالن روٹی دسترخوان پر ضرور چھوڑ دے تاکہ گھر والوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ مہمان کو کھانا کم ہو گیا، اس سے وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ ادب نمبر 106، راہ میں چارپائی یا پیڑھی یا کوئی برتن یا اینٹ پتھر وغیرہ مت ڈالو کہ اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔